اور دونوں نے مل کر میرے کپڑے اتار دیے، مجھے ننگا کر دیا اور میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان اصغر چیمہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، ایک 16 سالہ یتیم بچی کے ساتھ جو درندگی کا شکار ہوئی ہیں۔ کسی اور نے نہیں، اپنے ہی استاذ جو مفتی ہیں، مولوی ہیں اور پیشے امام ہیں ایک مدرسہ میں، ایک مسجد میں۔ ہمارے ساتھ جو سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی عمر 16 سال ہے اور یہ اس کی ماں ہے، اور اس بہن کی جو والد صاحب ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، یتیم بچی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے سوال میرا وزیر اعظم صاحب عمران خان، دوسرا سوال اقرار الحسن، تیسرا سوال یاسر شامی۔ وزیر اعظم صاحب، میری آپ سے سوال یہی ہے، گزارش یہی ہے کہ جیسے آپ نے عائشہ بیہودہ جو ٹک ٹاکر ہے اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ بحث کی، اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی تھی، اور آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی پنجاب اس کو ایک آواز دی تھی کہ جتنے بھی پولیس افسران ہیں اس کو تبدیل کیا جائیں۔ آپ نے تو وہی کیا، اور عائشہ کے گھر پہ آپ نے 8 سیکورٹی اہلکار بھی مامور کیے۔ لیکن یہاں پر دوسرا سوال میں اقرار الحسن صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے ٹویٹ میں یہ لکھا تھا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے، اور وہ لوگ بدقسمت ہیں جس کی بیٹیاں ہیں۔ اقرار الحسن صاحب، شاید میں آپ کے ساتھ اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن یہ آپ اپنے ہی سسر سے پوچھیں، کیونکہ آپ کے ہی 2 بیویاں ہیں، یہ آپ ان سے ہی پوچھیں، اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ تیسرا سوال میرا یاسر شامی سے ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ یاسر شامی جو جہاں پر بھی ٹرینڈ ویڈیو ملتے ہیں یہ اس کے پیچھے ہی بھاگ جاتے ہیں، لیکن 14 اگست کو کراچی میں 14 لوگوں کو آزاد کرائے جاتے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور 14 اگست کو ایک اور واقعہ اسلام آباد میں آ جاتا ہے جو ہمارے ساتھ یہ بہن بیٹی ہیں، جو مدرسے کا ایک مفتی ہے، انہوں نے جو اس کو درندگی کا شکار کیا، زبردستی اس کے ساتھ مبینہ زیادتی کے ان کے ساتھ، یا ان کی زبانی آپ خود سنیں گے۔ جامعہ طوبہ ضیاء البنات۔ اور جس مفتی نے یہ جو گنونا حرکت کی ہے اس کا نام کیا ہے؟ مفتی شہنواز احمد ضیائی۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کتنی تک کتنا عرصہ اس کے ساتھ سبق پڑھتی تھی؟ 7 مجھے مدرسے میں پڑھتے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے گزشتہ۔ اچھا، مدرسے میں پڑھتے ہوئے 7 سال ہو گئے۔ اچھا، ان 7 سالوں میں اس کا کوئی حرکت؟ یہ 5-6 مہینے سے مجھے صرف ہراساں کرتے رہے تھے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور آپ اچھی بچی ہو، آپ پڑھ سکتی ہو، میں جو کہوں گا آپ نے ماننا ہے میری بات، تب آپ آگے بڑھ سکتی ہو، ویسے آپ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب بہن جی جو بھی بات ہے کھل کے سامنے بتا دیں کیمرے کے سامنے۔ جی، ہفتے کا دن تھا، 14 اگست تھی، اور میری استانی عشرت وہاں کی رہائشی ٹیچر تھی۔ اچھا۔ انہوں نے مجھے رجسٹر پکڑوایا اور کہا کہ مولوی صاحب جو کہتے ہیں مان لو ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر مفتی شہنواز کے کمرے میں لے گئی، اوپر کمرے میں لے گئی، اور اس کمرے کے 2 دروازے تھے، لیکن اس کمرے کا ایک دروازہ پہلے سے ہی بند تھا، اور دوسرا دروازہ مولوی صاحب کے ساتھ عشرت نے مل کر دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ پھر میرے ساتھ مولوی صاحب نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے مزاحمت کی تو انہوں نے مولوی صاحب نے عشرت کے ساتھ مل کر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور دونوں نے مل کر میرے کپڑے اتار دیے، مجھے ننگا کر دیا اور میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اور عشرت کو پھر باہر بھیج دیا تھا، اور عشرت نے پہلے مجھے کعوے کی شکل میں کوئی نشاور چیز پلائی، جس سے میں نیم حالت میں تھی، مجھے بے ہوشی سی ہلکی ہلکی چڑھ رہی تھی، اور عشرت کو باہر بھیج دیا، اور میرے ساتھ مولوی صاحب نے زیادتی کرتے رہے، مجھے تشدد کا نشان بنایا، زیادتی کا نشان بنایا، اور میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اور عشرت کو پھر انہوں نے میرا سر بھی پلر کے ساتھ مارا، میرا منہ بھی نوچا، اور مجھے شور کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔
پھر مولوی صاحب نے عشرت کو بلایا اور عشرت کمرے کے اندر آئی اور مولوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسے ملنے کی اجازت نہیں ہے کسی سے بھی، کوئی اس کمرے کے آر پار مجھے نظر نہ آئے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ انہیں ڈیوٹی بھی دی تھی، انہیں سمجھایا بھی تھا۔ وہ عشرت وہ استاد مولوی صاحب کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، پورے طور پہ ملی ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے لے کر مجھے کپڑے پہنا کر نیچے والے کمرے میں لے گئی، نیچے والے کمرے میں لے کر گئی اور بند کر رکھا تھا مجھے، اور میرے ساتھ اس کمرے کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے میرے کپڑے تبدیل کروائے اور میری شلوار میں جو ٹانگوں میں خون لگا تھا اور میری گندگی لگی ہوئی تھی وہ مجھے دھلوائی، اور انہوں نے میری صفائی کروائی، اور پھر میرے کپڑے تبدیل کروانے کے بعد انہوں نے میرا یونیفارم اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر انہوں نے ایک دن پیر والا دن تھا اور 2 بجے کا ٹائم تھا، وہاں کی غیر رہائشی انم نام تھا ان کا، آنا جانا کرتی تھی، اور وہ اچانک اس کمرے میں آئی اور انہوں نے اچانک سے کنڈی کھولی اور میری یہ حالت دیکھ کر وہ بھی خوف زدہ ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہاری حالت کس نے کی ہے، کیسے ہوئی ہے تمہاری حالت، تمہیں ایسا لگتا ہے کس نے مارا ہے، کیا ہوا؟ لیکن میں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ بتایا۔ مجھے چکر آ رہے تھے اور مجھے الٹیاں بھی ہو رہی تھی، جس کے ذریعے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا، اور مولوی صاحب نے مجھے دھمکیاں بھی دی تھی جس کی وجہ سے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی تھی، اسلحہ دکھا کر مجھے قتل کی دھمکیاں دی تھی، اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لالا لئی میں پھینک دوں گا اگر تم نے جامعہ میں کسی لڑکی کو بتایا یا کسی ٹیچر کو بتایا یا کسی لڑکی کو بتایا یا گھر میں کسی کو بتایا۔ گھر کی بھی انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے گھر میں کسی کو بتایا تو میں میرے پاس بم کا سامان بھی موجود ہے جس کے ذریعے میں آپ کا گھر کا بم سے اڑا دوں گا۔ جی، انہوں نے یہ بھی مجھے دھمکی دی تھی۔ انہوں نے اسلحہ دکھا کر مجھے قتل کی دھمکیاں دی، انہوں نے مجھے بہت ڈرایا اور دھمکایا مجھے۔ اس کے بعد پھر وہ جو انم تھی غیر رہائشی تھی وہ مجھے وہاں سے لے کر مسلسل میں انہیں یہی کہتی رہی کہ میرے گھر میں کال کروا کر کسی کو بلا دیں تاکہ وہ مجھے گھر لے جائیں۔ انہوں نے میری یہ حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوگی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے سیدھا آپی جان مولوی صاحب کی وائف ان کے پاس لے گئی، وہ پریگننٹ تھی، ان کے گھر لے گئی، اور انہوں نے بھی میری یہ حالت دیکھ کر مجھ سے بھی پوچھا، عشرت سے بھی پوچھا، انم سے بھی پوچھا، لیکن عشرت نے کچھ نہ بتایا۔ انہیں ہر بات کا پتہ تھا، وہ استاد کے ساتھ شامل تھی لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ مولوی صاحب کو بھی بلا کر انہوں نے پوچھا، ان کی مولوی صاحب اور ان کی وائف میں آپس میں بحث ہو گئی۔ مولوی صاحب غصے میں آ کر اپنی بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ یہ ناٹک کر رہی ہے، چھوڑ دو، نہیں جانے دیتے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ناٹک نہیں کر رہی، اسے چکر اور الٹیاں لگ رہی ہیں، اس سے کیا مسئلہ ہے، 2 دن اسے کمرے میں قید کیوں رکھا آپ نے؟ بس مجھے نہیں پتہ، اس کے گھر میں کال کروائیں۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب نے اپنی بیوی کے زور پر میری والدہ کو کال کی اور کہا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، آ کے لے جائیں۔ پھر میرا بھائی تقریباً 10 منٹ تک میرا بھائی آیا، ریحان نام ہے اس کا، میرا بھائی آیا اور وہ مجھے گھر لے آیا، جامعہ سے گھر لے آیا۔ میرے چہرے پر، میرے جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے جس کی وجہ سے میں بہت بیمار تھی، اور میں جیسے ہی گھر آئی مجھے چکر سے آئے اور میں بے ہوش بھی ہوئی، اور پھر مجھے الٹیاں بھی نہیں رک رہی تھی، مجھے بہت الٹیاں لگی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میری والدہ نے جب میری یہ چہرے پر تشدد کے نشانات دیکھے، جسم پہ تشدد کے نشانات دیکھے، پھر میری والدہ نے، میں اپنی والدہ کے گلے لگ کر زور و قطار چیخیں مار مار کر رونے لگی، اور میری طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، میں کدھر ہوں، کیونکہ مجھے چکر سے آ رہے تھے اس ٹائم۔ میرے گھر والوں نے بھی روتے رہے، تسلیاں دیتے رہے، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ساتھ یہ حال کس نے کیا، تمہارا یہ حال کیسے ہوا، کس نے مارا، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنی والدہ کے گلے لگی اور زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی، اور میری والدہ بھی رو رہی تھی، تسلیاں دے رہی تھی، لیکن میں نے استاد کی دھمکیوں سے میں ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ ہوئی تھی۔
اسی لیے میں نے انہیں کچھ نہ بتایا. جب آدھی رات ہوئی میرے گھر والوں نے کہا کہ اسے علادہ اکیلے میں پوچھنا تاکہ یہ بتا سکے. پھر میری والدہ نے آدھی رات کو مجھ سے پوچھا اور میں نے اپنی والدہ کو مولوی صاحب کے بارے میں سب بتایا کہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. پھر جب میں نے زیادتی کا بتا دیا تھا اور تشدد کے نشانات میں نے کہا, انہوں نے میرا منہ نوچا, مجھے پیلر کے ساتھ مارا, میرا سر مارا, میں بہت زخمی ہو گئی. ٹھیک ہے, یہی تک آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ جو باتیں تھی آپ کے ساتھ جو ہوئی تھی وہ تو آپ کے ساتھ ہو گئی, آپ گھر تک آ گئی. اب اس کے بعد میں آپ کی والدہ سے بھی, کیونکہ آپ کی طبیعت بھی تھوڑا خراب ہے تو زیادہ باتیں آپ کو بھی کرنا نہیں چاہیے. باقی میں آپ کی والدہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے یہ بہن کہہ رہی کہ میں گھر پہ آیا, آپ نے ان سے پوچھا, رات کے وقت اکیلے میں پوچھا. ظاہر سی بات ہے ماں بیٹی کے درمیان تو ایسے بات ہوتی نہیں ہے, تو اس نے آپ کو حقیقت بتا دی. اس کے بعد اس کے کچھ دن بھی ہو گئے تھے اور اس نے تو یہ پلاننگ بھی بنائی تھی تاکہ پولیس کا جو ٹائم ہوتے ہیں, مطلب اس میں ٹائم لگ گیا, 4-5 دن تو لگ چکے ہوں گے, تو اس نے FIR کی خاطر اتنے ٹائم بھی لگائے. جب یہ گھر آئی تو آپ نے پھر اس کے بعد کیا کیا ہے؟ میں نے تو بس سیدھا CPO کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. اچھا. تھانے جانے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ بات دب جاتی ہے تھانوں میں, تو اس لیے میں سیدھا CPO کے پاس گئی. CPO صاحب نے مجھے درخواست میری فوراً قبول کی اور فوراً آرڈر کیے کہ بھائی اس پہ پرچہ دیا جائے, فوری گرفتاری ہو اس کی. جی بس میں گھر آئی, گھر نہیں آئی, سیدھا میں تھانے چلی گئی FIR کی کاپی نکالنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے FIR ہو گئی ہے, بچی کا میڈیکل کروائیں. میڈیکل کے لیے ہاسپٹل گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ان سے میڈیکل کا ٹائم ہے, جو آپ میڈیکل کے لیے آئے ہو تو اس میں تو یہ اتنا ٹائم گزر چکا ہے, آپ کورٹ سے آرڈر لے کے آئیں. تو پھر ہم کورٹ کے آرڈر کے لیے 1 دن اور ڈیلے ہو گیا. دوسرے دن جب ہم کورٹ کا آرڈر لے کے گئے تو وہاں پہ جب ہوا, میڈیکل ہوا, سب کچھ ہوا, تو مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میڈیکل میں کیا ہوا, میڈیکل رپورٹ مطلب کیسے آئے ہیں, مطلب اس میں کچھ خدشات تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے کچھ کیا تھا؟ جی مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ ہوا ہے, لیکن آپ کل آ کے سینئر ڈاکٹر سے دوبارہ اپنی تسلی کے لیے گائنی میں چیک کروائیں. گائنی میں آئے تو پھر میں دوسرے دن, پولیس والوں نے مجھے دوسرے دن نہیں لے کے گئے, پھر 1 دن ڈیلے کر کے پھر مجھے لے کے گئے. پھر جب میں گئی تو اس نے کہا آپ کل کیوں نہیں آئی؟ اچھا. تو میں نے کہا پولیس والوں نے کہا تھا یہ تاریخ نہیں, یہ تاریخ تھی. تو میں جب گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ جائیں اور دوسری ڈاکٹر سے دوبارہ سائن کروا لیں. میں پھر آئی تو اسی ڈاکٹر نے جس نے پہلے چیک اپ کیا تھا انہوں نے سائن کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ بی بی ملزم گرفتار ہو چکا ہے, سزا مل چکی ہے اسے. میں نے کہا ابھی تک انہوں نے گرفتار نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں گرفتار کرے, پولیس والوں سے بولا ہے. انہوں نے کہا جی بس میڈیکل دیکھنا چاہ رہے تھے, اب ہم گرفتار کر لیں گے. تو یہ باتیں ہوئی, سب ہوئی. تو جب یہ واپس ادھر آئے تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ فرار ہو چکے ہیں, وہ نہیں ہے. بھائی سب ہو گیا تھا. پھر جب CPO صاحب نے ایکشن لیا, انہوں نے آرڈر کیا, سب کچھ کیا, تو انہیں نے گرفتاری کر لی تھی. ان کی گرفتاری کے بعد انہوں نے, اب جب کل کورٹ میں پیش ہوئے تو عبوری ضمانت نکل آئی کہ بھئی انہوں نے عبوری ضمانت کی ہوئی تھی. تو اب وہ باہر آئے ہیں کل, تو ابھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں, مٹھائیاں دعوتیں کھا رہے ہیں. اور میری بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, جو زیادتی ہوئی ہے, اس چیز کو دبایا جا رہا ہے. میں نے اس لیے یہ آواز اٹھائی ہے کہ اور بچیاں بچ جائیں. یہ درندہ انسان ہے, درندہ انسان کو سزا دینی چاہیے. ایسے نہیں کہ کھلے عام اسے چھوٹ دے دیں, اسے چھوڑ دیں اور یہ اسی طرح سے تمام بچیوں کی زندگی تباہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, آپ لوگوں کو بات سنی, لیکن یہاں پر 2-3 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جیسے بہن پولیس کے پاس جاتی تھی, کورٹ پہ جاتی تھی, یہاں پر بھی ملی بھگت تھی, کیونکہ کیس کو تھوڑا ڈیلے کرنا تھا. جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فوراً FIR نہ ہو تو ملزم رہا ہی ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کی قانون کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب یہ جو مولوی صاحب باہر آئے ہیں, یہ بھی ان لوگوں کی کمزوری کس بنا پہ؟ پیسوں کی کمزوری. پریشر نہیں ہے ان لوگوں پہ. جیسے عائشہ ٹک ٹاکر کے گھر پہ 8 سیکورٹی اہلکار مامور بنا دیتے ہیں, کتنا دبدبہ,
کتنا دبدبہ ہوتے ہیں وہاں پر, اور ہماری اس قوم کی بیٹی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں. اگر یہاں پر سی پی او پہ, عدالتوں پہ, ان آئی جی پہ, ڈی آئی جی پہ, ان لوگوں پہ پریشر آ جاتا تو ان کیس کو تھوڑا سخت کر دیتے. جیسے یہ کہتی تھی کہ عشرت نامی عورت, اس کو نامزد کیوں نہیں کیا اس کیس میں؟ اچھا, مولوی صاحب نے کیس کی ہیں اور ان کو کہہ رہے کہ پہلے آپ لوگ ہمیں ڈی این اے رپورٹ لائیں. جیسے رپورٹ کر دیتے ہیں, ایف آئی آر کر دیتے ہیں, فوراً اس ملزم کو گرفتار کر لیتے ہیں. پھر ملزم کی بھی ڈی این اے ہوتے ہیں, اس کا بھی ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں, اور جس کے ساتھ یہ خدشات اور جس کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے اس کا بھی ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہوا. جیسے بہن کی بقول بہن خود کہہ رہی ہے کہ میں جاتا رہتا, لیکن وہ لوگ کہہ رہے کہ ملزم پکڑا جائے گا. اب جب وہ پکڑا گیا, عبوری ضمانت پہ رہا ہو گیا, تو کس طرح کا یہ قانون ہے؟ ایک لڑکی خود گواہی دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے, درندگی کی ہے, اور وہ بھی کسی اور نے نہیں, ایک استاد نے, ایک مولوی صاحب نے. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہے کہ ہمارے قوم کے جو مشران ہیں, ہم بار بار اس کو ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان بیہودہ لوگوں کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں, ان کے لیے آپ یکجہتی کرتے ہیں, ان کے لیے سارے سوشل میڈیا آتے ہیں, ان کے لیے یہ جو الیکٹرانکس میڈیا ہے نا, یہ بکے ہوئے ہیں, یہ سب لپاپا صحافی ہیں. اور یہ جو صحافی ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے ایسے بہنوں کے لیے آواز اٹھاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو لپاپے ملتے ہیں. اب میں الیکٹرانکس میڈیا, لپاپا صحافی, ان سب کو میری گزارش ہے کہ یہاں پر آئیں, اور اقرار بھائی آپ سے بھی التجا ہے کہ اس بہن کے لیے بھی آواز اٹھائیں. اور یاسر شامی انٹرٹینمنٹ, یاسر شامی, آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں ٹرینڈ ویڈیو کے پیچھے جاتے ہیں, کہ یہاں پر پیسے نہیں ملتے آپ کو, تو آپ کو آنا چاہیے یہاں پر. اور یہ بھی آپ کی بہن ہے. اور اقرار بھائی تو ویسے بھی بیٹیوں سے بہت خوفزدہ ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی. تو شاید آپ کی بات سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں, لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی شروعات میں کہا کہ یہ آپ اپنے سسر سے پوچھیں کہ جو آپ کی 2 بیویاں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں, تو آپ کو خود بخود جواب مل جائے گا. تو ہمارا یہ پروگرام صرف اس غرض سے ہے کہ پنجاب پولیس, یہ اسلام آباد کا ایریا ہے نا, اسلام آباد کا ایریا, ہاں, راول پنڈی پیروادائی, راول پنڈی پیروادائی, اور جو ملزم ہے وہ کہاں کا رہائشی ہے, یہ بھی پیروادائی کا ہے. پکچر بھی آ رہے, اس درندے کا پکچر بھی آ رہے. تو التجا ہے عدالتوں سے, التجا ہے وزیر اعظم صاحب سے, التجا ہے الیکٹرانکس میڈیا سے کہ اس بات کو ہائی لائٹ کرے, کیونکہ ہمارا تو اتنا کام ہے کہ وہاں سے یہاں تک آنا اس بہن کے لیے, اس ماں کے لیے. اور دوسری بات یہ یتیم ہیں, تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ فوراً خان صاحب اس پر ایکشن لے لے اور عدالتوں کا نظام بھی ٹھیک کرایا جائے. ہمارا اتنا تک. جی, ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا, ان کا نہیں ہوا نا, تو یہی تو عدالتوں کا کام ہے. ویسے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا تو وہ عبوری ضمانت پر کیسے رہا ہوا. سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے. تو ہمارا یہ جو آواز ہے اس میں سب کچھ ہے کہ اس ملزم کو دوبارہ پکڑا جائے, اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کی جائیں, اور جیسے اس بہن کا ہوا ہے اس طرح اس کا بھی کرنا چاہیے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.